لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الدال علی وجودہ بخلقہ وبمحدث خلقہ علی ازلیتہ وباشتباہہم علی اللہ شبہ لہ. لا تستلمه المشاعر ولا تحجبه السواتر لافتراق الصانع والمصنوع والحاد والمحدود ورب والمربوب لا بتأويل عدد. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبیین ورحمت للعالمین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین. اللہم عجل لهم فرج انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين احب الله من احب حسينا. درود پڑھیں محمد والے. ایک اور بار درود پڑھیں محمد والے. عزیزان محترم، حسین منی وانا من الحسین، اس حدیث کے ذیل میں اسوہ حسینی کے عنوان کے تحت آپ کی خدمت میں گفتگو پیش کی جا رہی تھی، اور قرآن مجید کی جس آیت کو اس موضوع سخن کے لیے سرنامہ کلام کے طور پر تلاوت کیا جا رہا ہے وہ سورہ مبارکہ جاثیہ کی 18ویں آیت ہے کہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناک علی شریعۃ من الامر، کہ حبیب ہم نے آپ کو قرار دیا ہے اپنے امر اور اپنے حکم کی جانب سے ہونے والی شریعت پر. یعنی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ہماری بیان کردہ شریعت کو فالو کرتے ہوئے اور اس کی پیروی کرتے ہوئے نظر آئے. فاتبعھا، پھر ایک اور مرتبہ پروردگار عالم نے حکم دیا گویا تاکید کے ساتھ، تو بس اسی کی پیروی کرنی ہے. ولا تتبع، اور پھر ساتھ میں پروردگار عالم نے ایک اور مرتبہ تاکید کے ساتھ کہا کہ ولا تتبع، اس کی پیروی کرنی ہے اور ان خواہشات کی پیروی نہیں کرنی کہ جو ان لوگوں کی خواہشات ہے کہ ذرہ برابر بھی علم نہیں رکھتے. ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، کہ ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی مت کرنا، ان لوگوں کی بتائی ہوئی باتوں پر مت چلنا جو خدا کے مقابلے میں کتنا بھی جانتے ہو مگر وہ خدا کے مقابلے میں جاہل کہلائیں گے. عزیزان محترم، اس آیت کے ذیل میں کل جس مقام تک آ کر ہماری گفتگو ٹھہری تھی وہ یہ کہ پروردگار عالم نے اپنی تمام رضا کو قید میں ڈال دیا، اپنی تمام رضا کو مقید کر دیا
ایک ایسے لفظ کے اندر کہ جس کا نام شریعت ہے. لہٰذا شریعت کیا ہے؟ کل کی کل رضائے الہی و خوشنودگی الہی کا نام شریعت ہے. یعنی کہ آپ شریعت کی مخالفت کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی عام سے قانون کی اور کوئی عام سے واجب حرام کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ خوشنودگی الہی اور رضائے الہی کے مقابلے میں قرار پا رہے ہیں. تو کوئی بھی شریعت کا قانون ہے، چاہے اس کا نام واجب ہو، چاہے اس کا نام حرام ہو، چاہے اس کا نام مکروہ ہو، چاہے اس کا نام مستحب ہو. یہی وجہ ہے کہ بعض مقامات پر مستحب کی مخالفت کرنا بھی پروردگار عالم کی ناراضی کا سبب بن جاتا ہے. ورنہ تو تعریف کے اعتبار سے کیا ہے؟ کہا کہ وہ کام کہ جہاں خدا کی پسندیدگی ہو اور نہ کرنے کی صورت میں پروردگار کا غضب نازل ہو جائے، اسے کہتے ہیں واجب. اور وہ کام کہ جہاں پروردگار کی ناپسندیدگی ہو اور اس کے باوجود اگر کوئی اسے کرے تو غضب کا شکار ہو جائے، اس کا نام ہے حرام. لیکن اعزائے محترم، کل یہاں تک گفتگو ہوئی تھی. اب ایک مرحلہ گفتگو کو اور آگے بڑھانا ہے، وہ یہ کہ اگر کام مستحب ہو، لیکن مستحب کام بھی کیا ہے؟ خدا کی پسندیدگی ہے. مثال کے طور پہ کل مثال دی نماز شب کا پڑھنا، نوافل کا پڑھنا، سلام کرنا. جواب سلام تو واجب ہے، مگر خود سلام کرنا یہ مستحب ہے، اور کوئی عام مستحب نہیں ہے. اعزائے محترم، بعض اوقات مستحبات کے اندر بھی کیٹیگری ہے، ہر مستحب برابر نہیں ہے. جس طریقے سے رسولوں میں کیٹیگری کی تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے رسولوں کو ارسال کیا ہے، نبیوں کو تمہارے درمیان بھیجا ہے تمہاری ہدایت کے لیے، مگر خبردار ہر نبی کو برابر نہیں سمجھنا. رسولوں کے درمیان بھی ہم نے فضیلتوں کے معیار رکھے، کوئی چھوٹا رسول ہے کوئی بڑا رسول ہے. لہٰذا اسی طریقے سے پروردگار نے تمام مستحبات کو بھی برابر نہیں قرار دیا. ایک مستحب یہ ہے کہ مثال کے طور پر راستے میں کوئی پتھر پڑا تھا، اپنے سائڈ پہ ہٹا دیا، یہ بھی مستحب ہے، صدقہ ہے، اس کا بھی ثواب ہے. مگر ایک مستحب یہ ہے کہ کوئی مومن تکلیف میں تھا، اس نے آپ کو اپنی مدد کے لیے پکارا اور آپ نے اس کی مدد کی. پتھر کا ہٹانا اور کسی مومن کی پکار پر اس کی مدد کرنا دونوں برابر کی نیکیاں نہیں ہیں. لہٰذا کتنی زیادہ اس نیکیوں میں فرق ہے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص مدینے کے اندر اپنی حاجت و ضرورت کے وقت میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا امام حسن مجتبی علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پہنچا. امام کو اس نے اپنی مدد اور حاجت پیش کی. امام اس کی مدد اور حاجت کو پورا کرنے کے لیے اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر اس کے ساتھ چلے. راستے میں مسجد نبوی آئی. مسجد نبوی اس شخص کے راستے سے ہو کر گزری. امام مسجد نبوی سے آگے تھے، یہ مسجد نبوی سے پہلے گزرا. مسجد نبوی میں امام کی نگاہ پڑی اپنے چھوٹے بھائی امام حسین پر. کہا کہ جب تم راستے سے گزرے تم نے اپنے کام کے لیے کیوں امام حسین کو پکارا نہیں؟ کیوں امام حسین کے سامنے اپنی حاجت پیش نہ کی؟ اچھا غور کیجئے گا، یہ وہ انداز نہیں ہے کہ جو ہمارا آپ کا انداز ہوتا ہے. کیا مطلب؟ ہمارا اور آپ کا انداز یہ ہے کہ کوئی اگر ہم سے مدد مانگنے کے لیے آتا ہے تو ہم کسی اور جانب ڈائیورٹ کر دیتے ہیں. اچھا کیوں ڈائیورٹ کرتے ہیں؟ کہا وہ کر لے ہماری جان چھوٹ جائے. دیکھیں ایک مرتبہ ڈائیورجن کی وجہ کیا ہے؟ دو ڈائیورجنس کی وجہ ہے. ایک ڈائیورجن کی وجہ یہ ہے کہ آپ مدد نہیں کر سکتے اور آپ نے کسی جانب جو کر سکتا ہے اس جانب اس کو ہیلپ کر دی، اسسٹنس فراہم کر دی، مشورہ دے دیا، اس جانب اس کو پہنچا دیا کہ جہاں اس کی حاجت پوری ہو جائے. یہ بہت بڑی نیکی ہے، یہ چھوٹی نیکی نہیں ہے. قیامت کے دن جب پل صراط پر مختلف چیزوں کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، نماز کا حساب ہوگا، روزے کا حساب ہوگا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حساب ہوگا، والدین کی اطاعت کا حساب ہوگا، ان تمام حسابات کو کراس کر کر ایک شخص بالکل آخری چوکی پر پہنچ جائے گا اور اب سامنے جنت نظر آ رہی ہوگی. بھائی جنت کا پورا راستہ پہنچنے کے لیے پل صراط ہے. پل صراط ختم تو جنت آ جائے گی، لہذا سامنے جنت نظر آ رہی ہوگی. اب اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا؟ بس اس موقع پہ اسے روک دیا جائے گا اور ہاتف غیبی سے آواز آئے گی کہ ہمارے اس بندے کو پکڑ لو، اس لیے کہ ابھی ایک سوال کا جواب دینا باقی ہے. وہ پلٹ کے کہے گا بار الہ سارے سوالات کا جوابات ہو گیا، اب تو سامنے جنت میں میری جانے کی باری ہے. کہا نہیں، ایک سوال باقی ہے. تمہیں فلاں مومن نے اپنی مدد کے لیے پکارا تھا، تم نے اس کی بات کو اگنور کر دیا. دیکھیں مومن کی مدد کرنا مستحب کام ہے، مگر اگنورنس کا انداز کیا ہو یہ خدا کی بارگاہ میں پکڑ کا ثواب ہو سکتا ہے. اور اگر آپ کے لیے اسے روایت چیک کرنا ہو تو جا کے مفاتیح الجنان کو کھولیے گا. اور ہم سب کی خواہش ہے کہ ہم کربلا امام حسین کی زیارت پر جائیں. جو پہنچ گئے پروردگار ان کی زیارت کو قبول کرے، بے خیر و عافیت آئے.
اور جو نہیں پہنچے پروردگار ان کے دل میں اس محبت کو اتنا جوش مارے کہ اس کی توفیق میں تبدیل کر دے. اس لیے کہ روایت ہے ختمیہ مرتبت احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کل جس روایت کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا اسے مکمل کر دوں کہ من اراد اللہ بالعبد خیرا قذف اللہ فی قلبہ حب الحسین و زیارت الحسین. یہ اب خدا کسی بندے سے نیکی کا ارادہ کرتا ہے. آپ کا بھی دل کبھی کسی پہ آ جاتا ہے, چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی احسان کرے, کوئی گفٹ دے. اگر خدا کا دل کسی بندے پر آ جائے اور وہ کوئی گفٹ دینا چاہے کہ اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے, حسین کی زیارت نصیب کرتا ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. اذان کے احترام میں کچھ دیر گفتگو روکتے ہیں. اذان ختم. درود پڑھے محمد و آل محمد. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد. تو اذان محترم بات یہ ہو رہی تھی کہ اگنورنس کا انداز نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا پروردگار عالم اس موقع کے اوپر پل صراط پہ روک لے گا بندے کو. کہا کہ میرے بندے نے تمہیں اپنی مدد اور حاجت کے لیے پکارا تھا. اب جواب سنیے گا اس بندے کا. یعنی معصوم نے جو روایت پیش کی مکالمے کا انداز ہے. فرمایا وہ کہے گا بار الہ. اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا اذان محترم, دنیا میں بے تحاشا جھوٹ بولے جا سکتے ہیں اور خدا کے سامنے بھی جھوٹ بولتا ہے بندہ. یعنی اپنی دعاؤں میں بھی جھوٹ بولتا ہے اور اپنے انداز میں بھی جھوٹ بولتا ہے کہ پروردگار میں نے تیری عبادت کی, مگر واقعاً جو وہ کر رہا ہے وہ عبادت ہوتی ہے. وہ خود ہی اپنی عبادت کا حال جانتا ہے, لیکن خدا کے سامنے قیامت کے دن جھوٹ نہیں بولے گا. یہ وجہ ہے کہ ہمارے ایک دوست تھے, وہ اپنے ایک شوخی کے انداز میں کہتے تھے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور اعمال پیش کیے جائیں گے تو اگر خدا کی جانب سے اس کے فرشتے نے کہہ دیا کہ تم نے یہ عمل انجام دیا تھا, کہ کبھی انکار نہیں کرنا, اگر یاد بھی نہ آ رہا ہو تو اقرار کر لینا. کہ کیوں؟ اس لیے کیا کہا کہ وہاں پر دنیا کے اندر جتنے بھی ڈی ہو سکتے ہیں, مثلا ابھی اگر 7 دن تک مرحلہ پہنچا ہے تو قیامت کے اندر ڈی کا کوئی اختتام ہی نہیں ہوگا. کہ اتنی بڑی فلم چلے گی, پھر صرف تم و فرشتہ نہیں دیکھو گے بلکہ پوری کائنات دیکھے گی. کہ وہاں پہ مان لینے میں خوبی ہے, اس لیے کہ باقی سب کہے بھائی جو کہنا ہے ہم دو آپس میں ہی طے کر لیتے ہیں. لہٰذا اب جب اگر خدا نے کہا کہ فلاں بندے نے تمہارے مدد کے لیے پکارا تھا, لیکن بندہ اگر پھر بھی کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ واقعاً اتنی جرأت رکھ رہا ہے کہ بار الہ تو نہیں جانتا تھا, وہ آیا تھا میرے پاس مثلا نوکری مانگنے کے لیے مگر میرے پاس نوکری نہیں تھی. وہ آیا تھا میرے پاس قرضہ مانگنے کے لیے, میرے پاس مال نہیں تھا. وہ آیا تھا مثال کے طور پہ فلاں جگہ کے اوپر کوئی سفارش کروانے کے لیے کہ اگر کوئی جان پہچان ہے, کوئی میرے لیے بات کر سکتے ہو, میں حق رکھتا ہوں لیکن میرا حق نہیں مل رہا. تم نے کہا میری کوئی جان پہچان نہیں ہے. پروردگار کہے گا بالکل برحق ہے, تمہارے پاس تعلقات نہیں تھے, تمہارے پاس مسائل نہیں تھے, تمہارے پاس مال نہیں تھا, تمہارے پاس نوکری نہیں تھی, مگر یہ بتاؤ کوئی نہ کوئی ایسا فرد تھا تمہاری نگاہ میں کہ جس کی جانب تم اسے پلٹا دیتے اور وہاں جا کے اس کی مدد ہو جاتی, مگر تم نے اسے جھڑک دیا, اس کی بات نہ سنی. اس بات پر بھی تمہارا حساب ہوگا. اور کہاں ہے آپ کو انبیاء کی منزل میں کتنے ایسے واقعات ملتے ہیں, کتنے ایسے واقعات ہیں کہ پیغمبر کی خدمت میں آیا, مدینے کے ماحول انتہائی مفلوق الحال تھا. یعنی یہ بات مذاق نہیں ہے اور صرف تاریخ نہیں ہے, حقیقت ہے کہ واقعاً خیبر تک مدینے کی یہ کیفیت تھی کہ مدینے کے اندر رہنے والوں کے پاس, آج وقت ہمارے یہاں 3 وقت کا کھانا ہوتا ہے, اس زمانے میں 2 وقت کا تھا. 2 وقت کا کھانا بھی مدینے کے کسی گھر کے اندر اگر نصیب ہو جائے تو وہ مالدار کہلاتا تھا. اصحاب صفہ میں ایک کھجور ہوتی تھی جسے چوس کر 50 اصحاب مل کر کھایا کرتے تھے, یہ ان کا افطار ہوا کرتا تھا. اتنی غربت تھی, ایک لباس میں پوری زندگی بسر ہو جایا کرتی تھی. انتہائی غربت کے ساتھ رہنے کے اندر کئی ویسے واقعات ہیں کہ اللہ کے رسول کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے, ایک بوڑھا شخص ہے, آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول میں بھوکا ہوں, میرے پاس کھانا نہیں, میرے پاس لباس نہیں کہ جو مناسب انسان جسم کو چھپا سکے, کیا میری مدد ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا میں خود 2 دن سے فاقے میں ہوں, لیکن اسے رد نہیں کیا. کہا تم میں سے کوئی ہے کہ جو اسے کھانا کھلا سکے؟ اصحاب رسول نے سر جھکا لیا. کہا سلمان اسے لے کر جاؤ اور میری ازواج کے گھر بھیجو. کسی زوجہ رسول کے گھر میں کھانا نہیں ملا, اب کہاں بھیجا؟ کہا کہ اسے لے کر جاؤ میری بیٹی کے گھر پر. اور ایک مرتبہ جب شہزادی کونین کے دروازے پر دستک ہوئی, پوچھا کون؟ کہا آپ کا غلام سلمان. کہا کیسے آنا ہوا؟ کہ اللہ کے رسول نے بھیجا ہے اور یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ یہ ایک بوڑھا صحابی ہے جو بھوکا ہے, کیا اس کے لیے کچھ ممکن ہے؟ اب بہت غور سے سنیے گا,
شہزادی کونین نے سلمان سے کہا کہ خود میں نے 2 دن سے فاقہ کیا ہوا ہے، اب میرے پاس اپنے بچوں کو کھانے کھلانے کے لیے بھی کچھ نہیں۔ ایک مرتبہ وہ چمڑے کا بستر کہ جس پر حسنین کو سلایا تھا، وہ بستر حسنین اٹھا کر دے دیا کہ اسے جا کر بیچ دو، شاید اس کے ذریعے سے کچھ مل جائے۔ فقیر نے ایک مرتبہ پلٹ کر کہا کہ بی بی میں اس بستر کا کیا کروں گا، مجھے کھانا چاہیے۔ شہزادی فاطمہ نے اپنا گلوبند نکالا اور گلوبند نکال کر سلمان کو دیا اور یہ کہا کہ اسے جا کر یہ سونے کا چاندی کا جناب حمزہ کی بیٹی نے یہ چاندی کا زیور دیا تھا، یہ ایک ہی زیور کل جناب فاطمہ کی کائنات تھی، اس کے علاوہ شہزادی کے پاس کوئی زیور نہیں تھا۔ وہ اٹھا کر دیا کہ اسے جا کر فروخت کر دو، اسے فروخت کرنے کے نتیجے میں جو ملے اس کے ذریعے سے مدد کرنا۔ عزیزان محترم، یہ انداز تھا اللہ کے رسول کا۔ باقی واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، مگر کہنے کا مطلب ہے کہ یہ مدینے کے اندر تھا اور اللہ کے رسول اس طریقے سے بھیجا کرتے تھے۔ لیکن اگر کوئی اس انداز سے نہ بھیجے تو پھر اس کے بعد قیامت کے دن اس کا بھی سوال ہوگا۔ اب امام حسن مجتبیٰ کا وہ انداز نہیں تھا۔ امام حسن مجتبیٰ اپنی نعوذ باللہ جان نہیں چھڑانا چاہتے تھے، بلکہ ایک اور مطلب کی طرف توجہ دلانا چاہتے تھے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں سورہ مبارکہ ہے آل عمران 4 پارہ، جس کا نام ہی ہے لن تنالوا البر، میں سورہ پارے کا نام ہے لن تنالوا البر۔ آیت کیا ہے؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تعاونوا علی الاصلاح، یعنی کہا کہ تم مدد کرو، تعاونوا علی البر والتقوی، کہ تم مدد کرو، تعاونوا یعنی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو نیکی کے کام میں اور تقوی کے کام میں۔ امام نے اس آیت کے ذیل میں متوجہ کیا اس شخص کو کہ کیوں تم نے مدینے کی مسجد کے اندر پہلے موجود امام حسین کی طرف اپنی حاجت پیش نہ کی؟ میں چاہتا ہوں کہ اس نیکی کے اندر جس طرح سے تم نے مجھے شریک کیا، میرا بھائی بھی شریک ہوتا، وہ کیوں اس سے محروم رہ گیا؟ یہ مسئلہ تھا۔ یعنی امام بتانا چاہتے ہیں کہ جب تمہیں نیکی کا موقع ملے تو اکیلے نیکی کو مت کرو، نیکی میں اپنے ساتھ دیگر افراد کو ساتھ دینا خود ایک بہت بڑی نیکی ہے، اور لوگوں کو بھی شریک کرو۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو اس نے ایک عجیب جملہ کہا، کہنے لگا کہ میں پہلے امام حسین کی خدمت میں آنا چاہتا تھا، مگر لوگوں سے یہ معلوم ہوا کہ امام حسن مجتبیٰ مسجد نبوی کے اندر اعتکاف میں۔ دنیا کی ساری مسجدوں کا اعتکاف ایک جانب، اور مسجد نبوی اور مسجد الحرام میں کسی کو اعتکاف کا موقع مل جائے پھر اس کی اپنی فضیلت ہے۔ کہا کہ مسجد نبوی میں اعتکاف میں موجود ہے، کہا پھر بھی تمہیں اپنی حاجت کو میرے بھائی حسین کے سامنے رکھنا چاہیے، اس لیے کہ میں نے اپنے جد اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ کیا فرمان ہے؟ کہا کہ کسی مومن کی حاجت کو پورا کرنا مسجد نبوی اور مسجد الحرام میں 2 مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ اعتکاف عام طور پہ جو واجب یعنی لازمی ترین دن جو اعتکاف کے ہیں، یعنی کم ترین کی جس سے کم میں اعتکاف نہیں ہوتا، وہ 3 دن ہے۔ اللہ کے رسول کی عادت تھی ماہ رمضان کا آخری عشرہ مسجد نبوی میں اعتکاف کرتے ہیں، اور 3 اور 10 دن کی بات نہیں کر رہے۔ کیا فرما رہے ہیں کہ اور وہ بھی نبی کہہ رہے ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ واقعاً اعتکاف ہوگا، یعنی اعتکاف عبادت ایک مرتبہ واقعاً عبادت ہو اور ایک مرتبہ ہماری عبادت ہے۔ نبی کہہ رہے ہیں کہ پروردگار عالم 2 مہینے کے اعتکاف سے بڑھ کر ثواب دیتا ہے ایک مومن کی حاجت۔ اب حاجت کا تذکرہ تو نہیں کیا کہ کیسی حاجت ہے، بس حاجت ہو کہ جسے پورا کرنا انسان اپنے لیے سعادت سمجھے تو خدا یہ عطا کیا کرتا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ نیکی ہر مستحب کام بھی برابر نہیں ہے، اور مستحب کام کو کم اہمیت سمجھنا خدا کی نگاہ میں یہ حرام ہو جایا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ مستحب ترک کرتے ہیں کہ اپورچونیٹی ہے، ٹھیک ہے، بہت ساری اپورچونیٹی انسان اویل نہیں کرتا یا نہیں کر سکتا، لیکن ایک مرتبہ ہے اپورچونیٹی کی تذلیل کرنا۔ لہٰذا آپ اٹھا کر دیکھیے ہر مجتہد کی توضیح میں بلا مبالغہ اور بلا تفریق اٹھا کر واجب نماز کے جماعت کا دوسرا مسئلہ اٹھا لیجئے۔ وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ جماعت نماز میں لاپرواہی کرتے ہوئے اور اسے کم اہم سمجھتے ہوئے شریک نہ ہو تو یہ گناہ کبیرہ ہے، جبکہ کون سا مجتہد اور کون سے دین کے اندر یہ لکھا ہے کہ جماعت نماز میں شریک ہونا واجب ہے۔ لیکن اگر جماعت ہو رہی ہے اور آپ جماعت نماز کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے پاس وقت بھی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، نہ عقلی نہ شرعی اور نہ عرفی، اور پھر بھی آپ نماز میں شریک نہیں ہو رہے اور اپنی باتوں کو اہمیت دے رہے، کا خدا کی نگاہ میں اب یہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ لہٰذا مستحب کا ترک کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے، لیکن اگر صرف اپورچونیٹی اویل نہ کرنے کی غرض سے ہو کہ ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ مجھے
کچھ کام ہے یا میرا لباس مناسب نہیں ہے، میں پریشان ہوں، تھکا ہوا ہوں، گھر جانا چاہتا ہوں، شاور لے کے فریش ہو کے پھر نماز پڑھوں گا تاکہ زیادہ توجہ سے نماز پڑھیں، چلے یہ ایک عذر بن گیا، خدا کی بارگاہ میں یہ عذر انشاءاللہ ایکسیپٹڈ ہے، آپ کو چھوٹ مل جائے گی۔ لیکن آپ کچھ بھی نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ بیٹھے ہوئے اپنی گفتگو میں لگے ہوئے، ایک طرف نماز ہے ایک طرف آپ کی گفتگو ہے، تو کون سی چیز زیادہ بہتر ہے؟ اگر آپ کے نزدیک اپنی گفتگو زیادہ بہتر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مومن کی حاجت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے کہ جس کو آپ ڈسکس کر رہے ہیں، تو خدا کی بارگاہ میں اس کا سوال ہوگا۔ اور آپ اگر کہیں گے کہ یہ مستحب تھا میں نے ترک کر دیا، کہا مستحب تھا جو تم بات کر رہے تھے کیا یہ بہت بڑا درجہ رکھ رہا تھا؟ کیا جو تمہاری گفتگو تھا یا تمہارا ٹی وی کا ڈرامہ تھا یا تمہارا میچ تھا یا تمہارا خبرنامہ سننا تھا، کیا یہ خبرنامے کو نہیں سنتے تو دنیا کے اندر انقلاب آ جاتا؟ لہٰذا پروردگار کی بارگاہ میں سوال ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے بعض مستحبات کو شریعت ترک کرنے پر مستحب کو مستحب کے ساتھ ٹکرا دیتی ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیے اسی واجب نماز کے اندر چوتھا مسئلہ ملے گا آپ کو کہ اگر ماں باپ کے دل کی ناراضگی کا باعث بنے اور آپ مستحب نماز میں، اب آپ نے جماعت نماز کی اہمیت سمجھ لی کہ جماعت نماز کو ترک کرنا گناہ کبیرہ بن جائے گا اگر سستی و لاپرواہی۔ اب جماعت نماز کے مقابلے کے اندر والدین کی نیکی آ گئی، آپ کو آپ کے والدین نے کہا کہ آج آپ مسجد مت جائیے، آج آپ جماعت میں شریک مت ہوئے، اس لیے کہ آج میں بیمار ہوں، مجھے تکلیف ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے قریب رہو۔ اگر آپ والدین کو چھوڑ کر، بظاہر والدین کی اطاعت کرنا مستحب ہے، لیکن اگر آپ ترک کر کے مسجد میں چلے جائیں گے، اب آپ کا ہر قدم ایک حرام کام کی جانب بڑھ رہا ہوگا، ہر قدم حرام کام کی جانب بڑھ رہا ہوگا۔ عزیزان محترم، یہ کیا ہو گیا؟ اب میں آپ کو اس سے بڑھ کر، آپ کی جماعت نماز بہت اونچی ہوگی کیونکہ جماعت نماز ہے، مگر جماعت نماز آپ کی ایک عام پیش نماز کے پیچھے ایک عام مسجد میں، اور آپ پلٹ کے لے کر آئیے پیغمبر اکرم ساتھ میں ہو، پیغمبر اکرم کے ساتھ جہاد کرنا ہو، جہاد بھی اسلام کا پہلا جہاد کہ جس کا نام جنگ بدر ہو، کہ پیغمبر ایک ایک بوڑھے کو بھی تلاش کر رہے ہو، ایک ایک بوڑھے کو خضاب کروا کے جنگ میں شریک کر رہے ہو، 313 سے اوپر پیغمبر کو کوئی نہیں ملا، اور ایک ایسا جوان جو انتہائی صحت مند و کثرت والا ہو اور آ کر کہہ رہا ہے کہ پیغمبر میں جنگ میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ پیغمبر کہہ رہے مرحبا بے ناصرک، میں تو تم جیسے افراد کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ کہا لیکن میری ایک مشکل ہے۔ کہا کیا مشکل ہے؟ کہا میرے ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں اور وہ مجھ سے اس بات کی التماس کر رہے ہیں کہ میں انہیں چھوڑ کر مت جاؤں۔ پیغمبر کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ انہیں جا کے سمجھاؤ، انہیں کہو ضرورت ہے اسلام کو، یا پیغمبر کہتے کہ میں خود تمہارے ساتھ چلتا ہوں، میں ان سے عرض و درخواست کرتا ہوں۔ پیغمبر نے عجیب جملہ فرمایا، کہا کہ جاؤ ان کی خدمت کرو۔ اچھا اتنا بھی کہتے تو بہت بڑی بات تھی، لیکن پیغمبر نے آگے بڑھ کر ایک عجیب انداز سے اپنی بات کو مزید تاکید دینے کے لیے کہ قیامت تک کے لیے والدین کے ساتھ جو نیکی کرنے کے مستحب ہونے کا درجہ ہے وہ بالکل چمکتا اور درخشتا ہوا نظر آئے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ مجھ جیسے نبی کے ساتھ، پیغمبر جیسے نبی کے ساتھ غزوہ احد میں 1 سال جہاد کرنے سے بہتر اس ایک رات میں اپنے ماں باپ کے دل کو راضی رکھنا ہے۔ ایک رات کی بات ہو رہی ہے، پیغمبر نے نہیں کہا تم اگر زندگی بھر اپنے والدین کو دل کو مانوس کرتے رہو گے تو تمہارا درجہ بہت، کہا ایک رات تمہارا رکنا جو تمہارے والدین کے دل میں خوشی پیدا کرے گا، یہ مجھ جیسے نبی کے ساتھ 1 سال کے جہاد سے بہتر ہے۔ عزیزان محترم، نیکیوں میں مراتب ہے، اسے اگنور نہیں کرنا چاہیے، اس کا درجہ خدا کی نگاہ میں بہت بڑا ہے، گرچہ کہ مستحب ہے، اور اگر اگنور کیا جائے کم اہمیت اور لاپرواہی کی وجہ سے تو یہی مستحب حکم خدا کی توہین کرنے کی وجہ سے حرام ہو جایا کرتا ہے۔ لیکن اگر اگنورنس نہ ہو، سستی و لاپرواہی نہ ہو، کوئی عذر موجود ہو تو خدا کی جانب سے آپ کو چھوٹ دی گئی ہے، یہی وجہ ہے کہ اسے مستحب کہا گیا۔ بھائی جہاں چھوٹ نہ ہو وہ تو واجب ہے، لیکن جہاں چھوٹ ہو مستحب ہے۔ ابھی آپ نے سمجھ لیا کہ یہ شریعت ہے، شریعت کے قانون کے اعتبار سے جہاں پر پروردگار کا حکم اس پسندیدگی کے لیول تک پہنچا ہو کہ اس کا ترک کرنا غضب خدا کا شکار بن جائے تو اسے واجب کہتے ہیں، اور اس کے انجام دینے کے اندر پروردگار کی رضا مل جائے لیکن ترک کرنے کے اوپر خدا کی جانب سے اجازت اسے مستحب کہتے ہیں۔ مگر یہ شریعت ہمارے لیے ہے، انبیاء کے لیے نہیں ہے۔ کہ انبیاء کے لیے شریعت کیا ہے؟ فرمایا انبیاء کے لیے جہاں خدا کی پسندیدگی کا لفظ آ جاتا ہے وہ ان کا اطاعت کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اگر وہ پسندیدگی خدا کے کسی بھی چھوٹے کام کو بھی ترک کر دیتے ہیں، خدا کی نگاہ میں یہ غضب کا شکار بنتا ہے، وہ ترک اولا کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بھرا پڑا ہے قرآن انبیاء کے قصے کے ساتھ۔ جناب یونس کا قصہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ شکم ماہی میں جناب یونس گئے
آپ یہی تو پڑھتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جناب یونس کی یہی تو تسبیح تھی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کون سا ظلم کر دیا تھا جناب یونس نے؟ جناب یونس نے ایک مرتبہ اپنی قوم کو کہا کہ تم نے جو پروردگار عالم کے حکم کی اور اس کی توحید کا اقرار نہیں کیا ہے، اب خدا کے غضب اور خدا کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ کہہ کر قوم یونس سے حضرت یونس باہر نکل گئے، اور جب ایک مرتبہ کچھ عرصے کے بعد پلٹ کر آئے تو اپنے ایک ذہن کے ساتھ آئے کہ عذاب الہی آ چکا ہوگا، مگر آ کر دیکھا کہ قوم ہستی بستی ہے. ابھی قوم میں داخل نہیں ہوئے تھے، باہر ہی پوچھا کہ کیا ماجرا ہے. کہا کہ ایک فرد تھا، ایک اللہ والا تھا، اس نے ایک مرتبہ قوم یونس کو بتایا کہ دیکھو اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے، عذاب الہی آ جائے تو اس کے بعد تمہیں چھوٹ نہیں ملے گی، اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے خدا کی بارگاہ میں توبہ کر لو، اور توبہ کرنے کا انداز بتایا. پروردگار نے قوم یونس سے عذاب کو ٹال دیا. یہ واحد پروردگار عالم کی جانب سے قرآن مجید کے اندر مثال موجود ہے کہ دیکھو پروردگار اتنا رحم دل ہے کہ اگر اس کے عذاب آنے سے پہلے تم خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو تو پروردگار اپنی نبی کی کہی ہوئی بات کو بھی ٹال دیا کرتا ہے. حضرت یونس سے یہ برداشت نہ ہوا، حضرت یونس سے یہ برداشت نہ ہوا، اور حضرت یونس ناراضگی کے عالم میں خدا سے کچھ نہیں کہا. پروردگار کی بارگاہ میں اپنے شکوہ کو زیر لب نہ لے کر آئے، بلکہ صرف ناراضگی کے عالم میں کہ کہیں یہ میری توہین ہو گئی کہ میں نے کہا عذاب ہوگا اور اب عذاب نہیں ہوا. اچھا توہین نہیں کی تھی، وہ قوم سوچ بھی نہیں سکتی کہ جو عذاب الہی سے بچ گئی حضرت یونس کی توہین کریں گے، مگر ایک احساس دل میں قلق پیدا ہوا کہ میں نے تو کہا تھا اب تو نہیں ہوا. حضرت یونس سے یہ بات برداشت نہ ہوئی، نکل گئے. پروردگار عالم نے اپنے نبی کی اس عدم برداشت پر، جس کا اظہار زبان سے بھی نہ ہوا، اتنا ناپسند کیا کہ اسے مچھلی میں پیٹ میں قید کر کے قیامت تک کے لیے مثال بنا دیا. اس کے بعد دوسری مثال بنتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی. آپ اور میں یہ کام بے تحاشا کرتے ہیں مگر خدا ہماری اس پر پکڑ نہیں کرتا. حضرت یوسف کی پکڑ کس بات پہ ہوئی تھی؟ حضرت یوسف قید خانے میں تھے. حضرت یوسف کا غلام بنا کر بیچا جانا یہ حضرت یوسف کا قصور نہیں تھا، یہ حضرت یوسف کے لیے امتحان تھا اور حضرت یعقوب کی جانب سے ترک اولا تھا. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی جانب سے کیا ترک اولا ہوا؟ حضرت یوسف قید خانے میں تھے، آپ کو معلوم ہے 7 سال قید خانے میں رہے. قید خانے کا غالباً دوسرا یا پہلا سال تھا. حضرت یونس کو پروردگار عالم نے اپنی پروردگار عالم سے قربت کے نتیجے میں خواب کی تعبیر کا علم دیا تھا. اور وہ سارا واقعہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کے حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد 2 لوگوں نے خواب دیکھا، اپنے اپنے خواب کا تذکرہ کیا. حضرت یوسف نے خواب کی تعبیر بتائی، اور اس شخص سے کہ جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر کے نتیجے میں بادشاہ کا وزیر و مصاحب بننے والا تھا، اسے فقط اتنا کہہ دیا کہ دیکھو تم بادشاہ کے پاس جا کے میری سفارش کر دینا تاکہ وہ مجھے رہا کر دے. پروردگار عالم نے اس بات پہ حضرت یوسف کی پکڑ کی، 7 سال مزید قید خانے میں رہے. کہ یوسف تمہیں کہ اپنے رب پر بھروسہ نہیں ہے کہ وہ تمہیں چھڑائے گا، کہ تم عام بندے سے سفارش کروا رہے ہو اور تم اپنے پروردگار کو چھوڑ رہے ہو. تو اتنا بھی پروردگار کو چھوڑ کر، جبکہ یہ ہماری زندگی کا عام دستور ہے، ہم در در کے اوپر جاتے اپنی مشکلات کے لیے اور پروردگار عالم کی جانب اس کی بارگاہ میں اس انداز سے حاضر نہیں ہوتے کہ جیسے حاضر ہونا چاہیے. یعنی جب در در سے مایوسی ہو تو پھر پروردگار عالم کا در یاد آتا ہے، جبکہ پروردگار عالم کا در پہلے یاد آنا چاہیے. خدا سے سوال کرنا چاہیے کہ پروردگار تو وسیلہ بنا. دنیا میں ذکیراً پروردگار عالم وسیلے بناتا ہے، اور اسی وجہ سے کسی نے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں موجود تھا، کہا کہ پروردگارہ مجھے دنیا اور دنیا کے لوگوں سے اس طرح سے نجات دے کہ میں کسی کا محتاج نہ ہوں. امام نے فرمایا یہ دعا مت کرو، یہ دعا پوری نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ تو اپنی دنیا میں آنے میں محتاج ہے. بغیر ماں و باپ کے تو دنیا میں نہیں آ سکتا. تم اپنے ہاتھوں کے محتاج ہو، بغیر ہاتھ کے کھانا نہیں کھا سکتے ہو. تم اپنی تعلیم کے لیے محتاج ہو کہ بغیر دنیا کے مدرسے میں پڑھے ہوئے تم اپنے آپ کو جاہل سے عالم نہیں بنا سکتے ہو. تو دنیا کے اندر تو انسان محتاج ہے اور محتاج ہی پیدا ہوا ہے. کہا پھر کیا دعا کروں؟ کہا دعا یہ کرو کہ پروردگار کسی ذلیل کے ہاتھوں محتاج نہ بنا. غور کیجئے گا عزیزان محترم، اور یہی وہ بات ہے کہ جو حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، درود پڑھے محمد والے محمد،
عزیزان محترم درخواست کی جا رہی ہے کہ آپ لوگ تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ پیچھے آنے والے مومنین کے لیے جگہ موجود ہو. درود پڑھے محمد والے محمد. ایک اور بار درود پڑھے محمد والے محمد. ایک عربی بدو امام حسین کی تلاش مدینے میں آیا. لوگوں سے پوچھتے پوچھتے امام حسین کی خدمت میں پہنچا. خدمت میں پہنچنے کے بعد کہنے لگا مولا میں نے آپ کے نانا سے ایک حدیث سنی ہے اور وہ حدیث یہ کہ انسان اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے کہ جو اگر مدد نہ بھی کر سکتا ہو تو شرمسار اور رسوا نہ کرے. اور کہا کہ میں نے پورے مدینے میں آپ سے بہتر کسی کریم کو نہ پایا, لہٰذا میں آپ سے مدد کرنے کے لیے مانگنے کے لیے آیا ہوں. امام نے فرمایا کہ میں نے بھی اپنے نانا سے ایک حدیث سنی ہے, المعروف بقدر المعرفہ, نیکی کرو معرفت کے مطابق. دیکھیں بہت اہم جملہ ہے, یہ جملہ خود اپنی جگہ کے اوپر ایک مجلس مانگتا ہے. المعروف بقدر المعرفہ, کہ نیکی کرو معرفت کے مقدار کے مطابق. اگر یہ جملہ سمجھ میں آ جائے کسی گھر کے اندر, یعنی کوئی گھر مومن کا جاہل نہ رہے. کیا فرمایا کہ نیکی دیکھو ہر ایک کے ساتھ برابر نہیں ہوتی, جو میں نے آپ سے کہا نا ہر مستحب برابر نہیں ہوتا. کہا نیکی ہر ایک کے ساتھ بھی برابر نہیں ہوتی. ماں باپ کے ساتھ نیکی الگ ہے, رشتہ دار کے ساتھ نیکی الگ ہے, دوستوں کے ساتھ نیکی الگ ہے, پڑوس کے ساتھ نیکی الگ ہے, راہ میں چلتے ہوئے عام مسلمان کے ساتھ نیکی الگ ہے, اور عام انسان کے ساتھ نیکی الگ ہے. ہر نیکی کا درجہ بھی ڈیفرنٹ ہے, ہر نیکی کا ثواب بھی خدا کی بارگاہ میں ڈیفرنٹ ہے. جس طریقے سے آپ کی ہر جگہ پر ہر مقام پہ پڑھی ہوئی نماز بھی برابر نہیں ہے. آپ کے گھر پہ پڑھی ہوئی جو نماز ہے, چاہے واجب نماز ہو بغیر جماعت کے, ایک اس کا درجہ ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی, آپ کو 2 رکعت ہی ثواب ملے. اچھا یہی نماز آپ محلے کی مسجد میں جا کے پڑھیں گے, پروردگار اس محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب 25 گنا دے دے گا. یہ روایت ہے, یعنی میں اپنا اندازہ نہیں بتا رہا. کہا کہ یہی نماز آپ جامع مسجد میں جا کے پڑھیں گے, کوئی جماعت نہیں ہے, صرف مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب اگر جامع مسجد ہو جائے جہاں شہر کے مختلف علاقے کے لوگ آ کر نماز پڑھتے ہیں, کہ تمہاری ایک نماز کا ثواب 100 گنا بڑھ جائے گا. کہ اگر یہی نماز تم مسجد الحرام میں جا کے پڑھو گے کا 1,00,000 گنا بڑھ جائے گا. اور یہی نماز اگر تم نے جماعت کے اندر جا کر ایک عام پیش نماز کے پیچھے پڑھی, عالم نہیں عادل ہو, عالم نہیں عادل ہو, یعنی اپنے واجبات پہ عمل کرتا ہو, اپنے محرمات کو انجام دیتا ہو, کا اس کا ثواب کتنا ہوگا؟ کا 1,00,000 گنا مسجد الحرام میں ملٹیپلائی بائی اس کو کر دو کتنا 10, اور اگر پڑھانے والا عالم ہو تو ملٹیپلائی بائی 100. اب 1,00,000 کو ملٹیپلائی بائی 100 کرے اور دیکھیے کہ آپ کا نماز کا ثواب کہاں تک پہنچ گیا. تو عزیزان محترم, اب اس کے بعد اگر جماعت میں پڑھنے والے, یہ ایک فرد کی بات ہو رہی ہے, کہ اگر 2 ہو تو ثواب دگنا کر دو, 3 ہو ثواب 3 گنا کر دو, 4 ہو تو ثواب 4 گنا کر دو, 5 ہو تو ثواب 5 گنا کر دو, کا 9 تک ایسے, کا 10 ہونے کے بعد کائنات کی کل مخلوق مل کر اگر ثواب لکھنا چاہے وہ تھک کر ختم ہو جائے گی, اس ایک جماعت نماز کا ثواب ختم نہیں ہوگا. درود پڑھے محمد والے محمد پر. عزیزان محترم, تو ہر نیکی ہر ایک کے ساتھ برابر نہیں ہے. امام حسین کے پاس آ کر جب اس نے یہ کہا تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اگر میرے نانا کی حدیث ہے, اب بتاؤ کہ میں تم سے کچھ سوالات کروں گا, اگر تم نے سوال کے جواب دے دیے تو جتنے سوال کے جواب دو گے اتنی تمہاری حاجت پوری کروں گا. حاجت کیا تھی؟ 1,000 دینار چاہیے تھے. ایک شخص کے قتل کا جو غلطی سے ہو گیا تھا 1,000 دینار اس کا فدیہ تھا, 1,000 دینار اس کا کفارہ تھا, جو مجھے دینا ہے. کسی شخص نے قتل کیا ہے, میں نے اپنے ذمہ لے لیا ہے. امام نے کہا 1 سوال کا جواب دے گا 1/3, 2 سوال کا جواب دے گا 2/3, 3 سوال کا جواب دے گا 3/3 تجھے ملے گا. ایک مرتبہ اس نے کہا کہ فرزند رسول میں جاہل آپ عالم, آپ مجھ سے سوال پوچھے, کم سے کم اگر مجھے جواب نہیں آتا ہوگا تو اتنا ہو جائے گا کچھ علم مل جائے گا, مال نہ ملے. اتنی معرفت رکھنے والا تھا. لہٰذا امام نے سب سے پہلا سوال کیا, یہ بتاؤ ایک مرد کے لیے اس دنیا میں سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ اب میں اس روایت کی تفصیل بیان نہیں کروں گا انشاءاللہ کل, مگر روایت مکمل کر کے منزل مصائب پہ آ جاؤں. فرمایا کہ اس کے پاس علم ہو, مگر صرف علم نہیں, علم کے ساتھ حلم و برداشت بھی. کہا اگر یہ نہ ہو, کہا پھر مال ہو مربت و انسانیت کے ساتھ. کہا یہ نہ ہو تو کہا فقر ہو مگر صبر کے ساتھ. کہا یہ نہ ہو تو کہا آسمان سے بجلی گرے اور اسے جلا دے, پھر اسے زندہ رہنے کا حق نہیں. امام خوش ہوئے, اور خوش ہونے کے بعد اسے کل کا کل جو اس کی حاجت تھی وہ پوری کی, اور خوش ہونے کے بعد اپنی انگوٹھی بھی اسے دی کہ جس کی قیمت 200 درہم تھی. عزیزان محترم,
تو امام نے یہاں بھی واضح کیا کہ دیکھو نیکی انسان کے ساتھ اس کی علم اور معرفت کی مقدار کے برابر ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، ایسی با کمال ہستیاں ہدایت کرنے والی روئے عرض پر موجود تھی، مگر مسلمانوں نے ان کی قدر نہ کی۔ صرف قدر نہ کی یہ نہیں، بلکہ ظلم و ستم کے ساتھ ان کے ساتھ ناانصافی اور برحق کیا۔ اور صرف ظلم و ستم ان کی ذات کے ساتھ نہ کیا، بلکہ کائنات میں وہ ظلم و ستم نظر آیا کہ نہ جسے آسمان برداشت کر سکا، نہ زمین برداشت کر سکا۔ کون سا ظلم تھا؟ عزیزان محترم، ابو خلیق یزیدی فوج کا ایک نمائندہ تھا۔ مختار کا ایک انداز تھا کہ جب کبھی کسی یزیدی کو ابن زیاد کی فوج کے کسی سپاہی کو پکڑتا تھا تو ایک مرتبہ اس سے پوچھتا تھا کہ تو نے کربلا میں کیا کیا۔ جس طرح کا ظلم کیا ہوتا تھا اسی طرح کا حساب لیتا تھا۔ ابو خلیق سے پوچھا کہ تو نے کیا کیا؟ تو جرم جو اس نے بیان کیا وہ تو اپنی جگہ پر، کہنے لگا اپنے جرم کو سنانے سے پہلے ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا کہ جب حسین یکو تنہا رہ گئے، کوئی ناصر و مددگار نہیں تھا، کہ ایک مرتبہ حسین ایک ٹیلے کے اوپر ایک بلندی پر چل کر جاتے ہیں، فنظر الی یمین و شمال، ایک مرتبہ دائیں دیکھا، ایک مرتبہ بائیں دیکھا۔ دائیں دیکھا ان خیموں میں کہ جن کے اندر بیویوں کے پاس کو دینے کے لیے کوئی قربانی نہ بچی۔ بائیں دیکھا مقتل کے جانب کہ جہاں کہیں حبیب ابن مظاہر شہید ہوئے پڑے، کہیں مسلم ابن اوسجہ، کہیں علی اکبر کا چھدا ہوا کلیجہ ہے، کہیں قاسم کا پامال لاشا ہے، اور اب کوئی بھی حسین کی مدد کرنے والا نہیں۔ کہا حل من مجیرن یجیرنا، حل من مغیثن یغیثنا، کوئی ہے جو حسین کے استغاثے میں لبیک کہے، کوئی ہے کہ جو ہم حرم اہل بیت رسول کو پناہ دے۔ کہیں سے آواز نہ آئی مگر دو خیموں کے اندر سے گریہ اور فریاد کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ ایک مرتبہ حسین بلندی سے نیچے آئے، کہا بہن زینب ابھی میں زندہ ہوں، یہ خیموں سے صدائے گریہ کے بلند ہونے کی کیا وجہ ہے؟ کہا کہ بھائی جیسے ہی آپ نے صدائے غربت بلند کی، ایک آپ کے بیٹے سید سجاد نے سہارا لے کر کھڑے ہونا چاہا، کہا دیکھتی نہیں ہے پھوپھی اماں، ارے میرا بابا اتنا غریب ہو گیا کہ صدائے غربت کو بلند کر رہا ہے، حیف ہو ایسے جوان پر جو اپنے بوڑھے باپ کی مدد کو نہ پہنچے۔ کہا زینب سید سجاد کو روک لو، کہیں نسل امامت منقطع نہ ہو جائے۔ اور ایک مرتبہ کہا کہ دوسرا کون سا خیمہ ہے؟ کہ ام رباب کا خیمہ ہے، 6 ماہ بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا اور اب وہ کسی سے نہیں سنبھل رہا، ہر ایک بی بی کی گود میں مچلتا ہے، ہمک کے زمین پہ گر جاتا ہے، تڑپنا شروع کر دیتا ہے۔ کہا بہن زینب اسے تیار کرو اور میرے پاس لے کر آ جاؤ، شاید کہ میں اسے کچھ پانی پلا دوں۔ اب کس دل سے ام رباب نے دیکھا ہوگا، اس لیے کہ حسرت بری نگاہ سے ام رباب دیکھ رہی تھی۔ آپ بھی اولاد والے ہیں، کہتے ہیں کہ جب چھٹے امام نے قمیت نامی شاعر کو ایک مرتبہ کہا اشعار پڑھو، جب وہ شہزادے علی اکبر کی مصیبت کے تذکرے پر پہنچا، چھٹے امام برداشت نہ کر سکے، دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے۔ ارے ان کی داڑھی ان کے آنسوؤں سے تر ہو کر سینے کو تر کر رہی تھی۔ ایک مرتبہ اندرون خانہ سے ایک کنیز ایک چھوٹے سے بچے کو لے آئی اور چھٹے امام کی گود میں دے دیا۔ پس عزیزو ام رباب نے بھی اس بچے کو دیا ہوگا، نہ جانے کس حسرت سے، اس لیے کہ جو بھی اس کربلا کے میدان میں گیا واپس پلٹ کر نہ آیا۔ سید سجاد کہتے ہیں میرے بابا نے ایک مرتبہ ام رباب کو تسلی دی کہ دیکھو گھبراؤ مت، میں اسے پانی پلا کر لے کے آ رہا ہوں، یہ فوج اشکیا میرے قاتل ہے، مجھ سے ان کو سروکار ہے، مگر بچوں کو تو انشاءاللہ کچھ نہ کہیں گے۔ یہ کہہ کر ایک مرتبہ اپنے ہاتھ میں لے کر نکلے۔ ابو خلیق کہتا ہے کہ اس انداز سے نکلے کہ بچے کے اوپر آبا کا دامن تھا، تھے تو حسین بھی باپ نہ۔ کربلا کی تپتے ہوئے سورج کی تمازت سے اصغر کو بچانے کے لیے ایک مرتبہ اسی بلندی پر گئے اور فوج اشکیا کے سامنے، فوج اشکیا یہ سمجھی کہ شاید قرآن لے کر آ رہے ہیں اور قرآن کا واسطہ دے کر کہیں گے کہ اب جنگ کو روک دو۔ میں کہوں گا تم نے غلط نہ سمجھا، ایک قرآن تمہارے ہاتھوں میں جسے تم پڑھتے ہو، یہ کل کا کل گھرانہ بھی قرآن ناطق ہے۔ اپنے ہاتھوں میں اس قرآن ناطق کو دے کر تمہارے سامنے حجت کو پورا کرنے کے لیے علی اصغر باب الحوائج کو لے کر آئے ہیں۔ پس ایک مرتبہ جب ابا کا دامن ہٹایا،
ایک کملایا ہوا چھوٹا سا بچہ نظر آیا۔ حسین نے کہا دیکھو اگر تم میں کوئی دیندار نہیں تو کیا کوئی اولاد والا بھی نہیں، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، کیا تم میں کوئی اسے پانی پلا سکتا ہے؟ پھر حسین نے ایک مرتبہ کہا شاید تمہیں اس بات کا شک ہے کہ اس کے واسطے میں پانی پی لوں گا، میں اسے زمین کربلا پہ چھوڑتا ہوں، خود آگے بڑھ کر اسے پانی پلاؤ۔ ارے خدا یہ وقت کسی باپ پہ نہ لائے، تپتی ہوئی ریت پر ننھا ششماہا بچہ زمین کربلا پہ رکھ دیا مگر کوئی آگے نہ بڑھا۔ ایک مرتبہ حسین نے اپنے بچے کو لپک کے اپنی گود میں دوبارہ لیا، کہا اصغر انہیں میری بات پہ اعتبار نہیں ہے، اب تمہارا کام شروع ہوتا ہے، انہیں یقین دلاؤ کہ تم پیاسے ہو۔ پس حسین پہ رونے والوں، ارے اصغر کی مصیبت کا ماتم کرنے والوں، ایک مرتبہ سوکھی زبان، سوکھے ہونٹوں پر، سوکھے لبوں پر پھیرنا شروع کی۔ حجت تمام ہوئی، فوج اشکیا میں خلبلی مچی، عجب نہیں کہ بغاوت ہوتی۔ عمر ابن سعد گھبرا کر کہتا ہے حرملہ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کرو۔ میں کہوں گا اتنا بڑا تیر تو حسین کے کسی سپاہی کو نہ لگا جو اس ننھے سے ششماہے کو مارنے کے لیے حرملہ نے استعمال کیا۔ سے شعبہ تیر، تین نوکوں والا تیر حرملہ نے کمان میں جوڑا، تیر رہا ہوا من الاذن الی الاذن، بچہ باپ کی گود میں ذبح ہو گیا۔ حسین نے بچے کے خون کو اپنے چہرے پہ رکھ کر کہا بار الہ کل قیامت میں اسی خون ناحق کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہوں گا۔ اب حسین چلے، بہت کڑا امتحان تھا، میں کہوں گا اصغر کے گلے میں تیر کا لگنا چھوٹا امتحان تھا، اس سے بڑا امتحان ام رباب ماں کے سامنے اپنے بچے کو لے کر جانا تھا۔ حسین آگے بڑھتے تھے، پیچھے ہٹتے تھے، آگے بڑھتے تھے، پھر ہمت سنبھالتے تھے۔ راوی کہتا ہے کہ 7 بار آگے بڑھے، 7 بار پیچھے ہٹے اور کہتے جاتے تھے رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔